اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجمین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو زحمتیں اٹھائیں، جو تکلیفیں اٹھائیں اور اس دین اسلام کو پورے دنیا کے اندر پھیلایا، اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جانشینوں نے جس انداز میں اس دین کی ترویج و تبلیغ کی، ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ اسی طرح کی رکاوٹیں آتی رہیں، لیکن آپ کے جانشین ائمہ اطہار علیہ السلام نے دین اسلام کی ترویج کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، دین کے لیے قربانیاں پیش کی، لیکن دین اسلام پر کوئی آنچ آنے نہیں دیا، اس دین اسلام کے حقیقی چہرے کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ناظرین کرام، آج ہم جس ہستی کے حوالے سے گفتگو کریں گے، وہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صاحب فرماتے ہیں، اے جابر، تم میرے خانوادے میں ایک ایسی ہستی سے ملاقات کرو گے، یعنی آپ کو تب تک زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ یہاں تک کہ میرے خانوادے میں ایک ایسی شخصیت، ایسی ذات کہ جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوگی، اور فرمایا کہ ان کا نام میرے نام جیسا، ان کی شباہت مجھ سے ملتی ہوگی، اور یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ وہ علم و دانش کی گہرائیوں کو بیان کرے گا۔ ناظرین کرام، اسی حوالے سے آج سیرت امام محمد باقر علیہ السلام پر گفتگو کریں گے۔ چونکہ ولادت باسعادت کا موقع ہے، اس لیے میں تمام عالم اسلام کی خدمت میں اپنی جانب سے اور سچ ٹی وی کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور سلسلہ گفتگو کا آغاز سے پہلے آج ہمارے درمیان علماء کرام تشریف فرما ہے جو اس امام علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو فرمائیں گے۔ ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، خطیب ہیں، بہترین اہل بیت کا جب ذکر آتا ہے تو آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، جس عقیدت اور محبت سے اہل بیت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ محمد اصغر درز صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ ہمارے ساتھ دوسرے مہمان ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، خطیب اہل بیت ہیں، حضرت علامہ ڈاکٹر سید علی عباس صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام۔ بہت مہربانی۔ ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہیں، مشہور و معروف نوحہ خاں، منقبت خاں، جناب مبارک علی نگری صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہوں گا پروگرام میں۔ سلسلہ گفتگو کا آغاز میں قبلہ آپ سے کرنا چاہوں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے کہ سیرت امام محمد باقر علیہ السلام سے شروع کریں، پہلے چونکہ یکم رجب المرجب ہے، اور رجب کی جو فضیلت ہے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اگر ہمارے ناظرین کی خدمت میں رجب کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ آپ نے حضرت امام باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی اس مبارک گھڑی پر عالم اسلام کو مبارکباد پیش کی، میں بھی تمام عالم اسلام کو حضرت امام باقر علیہ السلام کے اس ظہور اور ولادت باسعادت پر قلب کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد۔ اور یہ وہ ماہ مقدسہ ہے جسے رجب المرجب کہا جاتا ہے، اور رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور ایک حدیث میں ارشاد ہوا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے پروردگار ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت کو نازل فرما، اور ہمیں رمضان المبارک سے متصل فرما دے۔
یہ تینوں ماہ مقدسہ رجب، شعبان، رمضان برکتوں اور رحمتوں اور فضیلتوں کو اپنے دامن میں لے کر جلوہ بار ہیں۔ اور رجب رسالت مآب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کھیتی کے بونے کا مہینہ ہے، شعبان اس کے سینچنے کا مہینہ ہے، آبیاری کا مہینہ سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اور رمضان المبارک جو ہے اس کھیتی کو اپنے استعمال میں لانے کا مہینہ ہے۔ کیا بات کیا بات۔ سرکار رسالت مآب علیہ السلام کثرت سے رجب المرجب میں روزے رکھا کرتے تھے، عبادت مشغول رہتے تھے، اور آج بھی اہل مدینہ المنورہ کا معمول میں نے دیکھا ہے کہ وہ رجب المرجب میں بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ حرمین شریفین کی اگر کوئی لائیو نماز آپ ٹیلی کاسٹ ہوتے ہوئے دیکھیں تو وہاں آج بھی ویسے ہی سفرے لگتے ہیں جیسے رمضان المبارک میں۔ بالکل۔ پھر یہ رجب المرجب کی اور فضیلت ہے کہ رجب المرجب کی تاریخ میں 27 رجب المرجب کائنات کا وہ بہترین خوبصورت سفر، جسے قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور مسجد اقصی سے دور ترین سفر تک۔ تو یہ مہینہ رجب کا، معراج کا، اور پھر مولا کائنات علی المرتضیٰ کی ولادت کا بھی مہینہ۔ اور رجب المرجب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ماہ مقدس معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اپنے دامن میں رکھتا ہے، اور سفر معراج جس کا 15ویں پارہ مقدسہ میں سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر میں اجمالی تذکرہ ہے اور تفصیلی تذکرہ جس کا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا میں اس کا تفصیل ہے۔ اور اقبال نے اسی کو کہا کہ عبد دیگر عبدہو چیزیں دیگر اس سراپا انتظاری منتظر۔ اور رجب کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس کی 13 تاریخ مولا کائنات اشجع الاشجعین حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی یوم ولادت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت بہترین انداز میں رجب المرجب کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ قبلہ اگر آپ اس میں اور کچھ کہنا چاہیں رجب کی فضیلت کے والے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ قبلہ نے بہت خوبصورت انداز میں ماہ رجب المرجب کی فضیلتوں کو اور اس کی اہمیت کو بیان فرمایا۔ میں بس ایک جملہ اضافی طور پہ کہتا ہے کہ قبلہ کی گفتگو کو ہم اگر سمرائز کریں تو آپ یہ سمجھیے کہ اس مبارک مہینے کا آغاز ولادت امام محمد باقر علیہ السلام سے ہوتا ہے، یعنی آغاز ماہ رجب رب ذوالجلال علم کی افادیت کی طرف اپنی قوم، اپنی امت کو، اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو متوجہ کر رہا ہے۔ اور اس ماہ مبارک کی تکمیل جب ہوتی ہے تو وہ سفر معراج سے ہوتی ہے۔ کیا بات، یعنی جو سفر علم سے چلا تھا واہ واہ واہ، اگر وہ سفر علم کے راستے پہ رہے تو انسانیت معراج کی بلندی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ جیسے کہ قبلہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 3 مہینے رجب، شعبان اور رمضان یہ ایک سفر معنوی اور سفر روحانی کا یہ 3 مہینے ہیں، اور ان 3 مہینوں میں جو سفر معنویت اور سفر روحانیت انسانیت کو طے کرنا ہے اس کا آغاز ماہ رجب المرجب سے ہو رہا ہے۔ شک۔ اور بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ یہ شان ابدیت کا بیج بونے کا مہینہ ہے، کیا بات ہے۔
اور پھر شعبان کا مہینہ اس ابدیت کے جلووں کو دکھاتے ہوئے اس ابدیت کو آگے کی طرف، سفر بلندی کی طرف، ترقی کی طرف، ارتقاء کی سفر کی طرف لے کے جانے کا نام ہے۔ اور پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو رب کی بارگاہ سے اس شان ابدیت کا مظاہرہ دکھلانے والے جو کہ اوج ابدیت، شان ابدیت اور معراج آدمیت کو دکھلاتے ہیں، کیا بات ہے، رمضان کا مہینہ پھر رب ذوالجلال کی طرف سے لطف و کرم و عنایات کا مہینہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور اس ماہ مبارک میں کائنات کی وہ عظیم ہستی، کارخانہ ہستی کا مرد نامتناہی میرا مولا علی ابن ابی طالب، واہ واہ دیوار کعبہ شق ہوتی ہے واہ واہ واہ، اور امیر کائنات خانہ کعبہ میں تولد ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ جب ہم اس منزل تک پہنچیں گے تو اس تذکرے کو، اس علمی سے مزید بالکل اس پہ گفتگو انشاءاللہ جی ہوگی، ہاں۔ بلکہ رجب کا مہینہ، اس میں تو اور پروگرام ہوں گے اسی حوالے سے، جی ہاں، بالکل۔ مولا متقیان کے حوالے مولا سے بھی متقیان گفتگو۔ کی ولادت اس مہینے میں ہے۔ پھر اور آگے بڑھتے ہیں تو باب الحوائج امام ہفتم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اس مہینے میں ہے۔ تو یہ مہینہ رحمتوں کا، یہ مہینہ برکتوں کا مہینہ، جس میں کہ ہم اگر کوشش کریں تو اپنے آپ کو ماہ رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں کے لیے تیار کرنا ہے۔ شکر، ایک سفر روحانی کا آغاز ہمیں کرنا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس سفر روحانی کے آغاز میں رجب کے مہینے میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں کہ جب ہم 1 یا 2 دن کے ریفریشل کورس سے اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مزید تقویت پہنچا سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب ہم ماہ شعبان المعظم میں داخل ہوتے ہیں تو وہ مہینہ کیا بات ہے، رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، ایسا مہینہ کہ جس مہینے میں رب ذوالجلال نے فقط خوشیاں رکھی ہیں، غم کا کوئی دن نہیں ہے۔ کیا بات ہے، شعبان المعظم میں کیا بات ہے، سید الشہداء کی ولادت ہوتی ہے، اور کیا شان ہے سید الشہداء کی کہ جس مہینے میں ولادت ہے اس مہینے میں کوئی غم کی تاریخ نہیں ہے، واہ واہ، اور جس مہینے میں شہادت ہے اس مہینے میں کوئی خوشی کی تاریخ نہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت بیان کیا۔ ناظرین کرام، یہاں پر مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانِ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو جاری ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ میں قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے جس طرح علوم انبیاء علیہ السلام کے وراثت کو لیتے ہوئے جو آپ نے علوم کے دریا بہائے، اس کی بنیاد امام محمد باقر علیہ السلام نے رکھی۔ کیا انداز تھا اور جس انداز میں آپ نے اس کی بنیاد رکھی اور ایک بار پھر اس علوم مصطفیٰ کے حقیقی جانشین، اور جس طرح رسالت مآب نے علوم کو دنیا میں پھیلایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے؟ مجھے یہاں ایک حوالہ میرے پیش نظر ہے جو طبقات ابن سعد میں موجود ہے، اور حضرت امام باقر علیہ السلام کے ایک ہم عصر جید عالم دین عبداللہ مکی، طبقات ابن سعد میں ان کا جملہ موجود ہے کہ ما رأیت حضرت امام باقر علیہ السلام کے لیے ارشاد ہے کہ ما رأیت علماء من احد قط اصغر منهم عند ابی جعفر ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ حضرت امام باقر علیہ السلام کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو کمتر اور چھوٹا سمجھتے ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی بڑائی کا کسی کی مجال نہیں تھی کہ امام باقر کے آگے جو ہے اظہار کر دیں کہ میرے پاس بھی علم ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ، اور میں نے دیکھا
الحکیم ابن عتیبہ، جو حکیم ابن عتیبہ تھا وہ اپنے وقت کے اندر بہت جید عالم دین تھا، مگر عندہ محمد ابن علی ابن ابی طالب کأنہ صبی بین یدی معلم، وہ ایسا لگتا تھا کہ ایک بچہ اپنے جو ہے استاد کے آگے بیٹھا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ علم ملا کہاں سے تھا؟ واہ واہ واہ، یہ سید کائنات کے گھرانے کی میراث تھا. بے شک ہے. علی ابن ابی طالب سے حضرت امام حسن، امام حسن سے امام حسین، امام حسین سے حضرت سید الساجدین، اور سید الساجدین سے امام باقر کو ملا. مگر امام باقر علیہ السلام تک جب یہ علم پہنچا تو یہ علم، اس کی جلا حضرت امام جعفر صادق کے. بے شک. میں اگر آج سچ ٹیلی ویژن سے یہ بات عرض کروں تو کسی کو اختلاف کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ آج دنیا اسلام میں اہل سنت والجماعت کہلانے والے یہ اس در کی بھیک سے پلنے والے. حضرت امام شافعی کو اگر فخر ہے کہ وہ انس ابن مالک کے شاگرد ہیں، اگر حضرت امام احمد ابن حنبل کو فخر ہے کہ وہ انس ابن مالک کے سامنے 10 سال تک جو زانوِ تلمس طے کرتے رہے، اور امام مالک اور امام ابو حنیفہ یہ تو حضرت امام جعفر صادق کے سامنے وہ جملہ تاریخ میں موجود ہے کہ لولا سنتانی لہلک النعمانی، اگر وہ 2 سال جو حضرت امام جعفر صادق کی جوتیوں کے اٹھانے کے لیے جو ہے حضرت نعمان ابن ثابت کو ملے تھے، جو دنیا حنفیت کا امام کہلاتے کا فخر رکھتے ہیں، مگر یہ فخر بھی تو حضرت امام جعفر صادق سے ملا تھا. پھر امام جعفر صادق کے پاس کون سا علم ہے؟ علم حیات وہاں ہے، علم تاریخ وہاں ہے، علم جغرافیہ وہاں ہے، علم فلسفہ وہاں ہے. فلسفے کے ساتھ جو ہے جابر ابن حیان جو کیمسٹری کا اب امام کہلاتا ہے، آج دنیا یورپ جو ہے کیمسٹری کے اندر جو ہے جابر ابن حیان کو مانتی ہے. جابر ابن حیان کو یہ علم کہاں سے ملا؟ یہ تو امام جعفر صادق کی جوتیوں کو اٹھا کر ملا. اور امام جعفر صادق کو یہ علم کہاں سے ملا؟ حضرت امام باقر سے ملا. تو جتنے علوم ہیں ان تمام علوم کا سر چشمہ جو ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے. اگر ہم آج اہل بیت اطہار کو سمجھ لیں تو دنیا اسلام کا ہر مسئلہ اس دروازے پہ ہے. سبحان اللہ. بہت خوبصورت بات کی. یعنی رسالت مآب کا وہ فرمان کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی، اس فرمان کو اگر آج ہم لیں کہ قرآن اور اہل بیت کو، تو انسان جو ہے وہ بلندیوں کی طرف جائے اور کامیاب اور انتہائی نجات یافتہ قرار پائے. انی تارک فیکم الثقلین. جزاک اللہ. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. امام محمد باقر علیہ السلام کے والد سے اس انداز میں گفتگو فرمائیں. امام کے شاگردوں کا بھی نام آتا ہے کہ آپ نے اپنے ایسے شاگرد تیار کیے کہ جنہوں نے پھر مزید اس علم کو آگے پھیلایا، دین اسلام کی ترویج و تبلیغ کی. جس طرح امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں کا تذکرہ ہے کہ آپ کے درس میں 4000 اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. اسی طرح محمد باقر علیہ السلام نے بھی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ امام پنجم کا زمانہ جو ہے وہ علمی انحطاط کا زمانہ تھا. لوگ علم و معرفت سے دور ہوتے چلے جا رہے تھے، بلکہ وہ زمانہ انقلابی تحریکوں کا زمانہ تھا. اور جہاں پہ انقلابی تحریکیں جنم لیتی ہیں وہاں پر علمی ترقی بہت مہمل ہو جاتی ہے. اور اس چیز کو وارث علم نبوت اور وارث علم علی ابن ابی طالب نے بہترین طریقے سے سمجھا، اور ان کے بابا نے جس کام کا آغاز صحیفہ کاملہ کے ذریعے سے کیا تھا، اس کام کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اور نسبتاً حالات کو موافق پاتے ہوئے، کیونکہ امام حکومت میں جانے کی آفر کو مسترد کر چکے تھے، اور یہ مسترد کرنا اس بنا پر تھا کہ حکومت اپنے کام میں مصروف رہے اور ہم اپنے ورثے کو آگے بڑھانے میں مصروف. کیا بات. اور وہ ورثہ علم و حکمت کا ورثہ، وہ ورثہ توحید اور دین اور شریعت کی خدمت کا ورثہ ہے. تو امام عالی مقام نے
اس موقع کو بہترین جانتے ہوئے اس کام کا آغاز کیا جس کام کے لیے ان ہستیوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا۔ کیا بات ہے۔ ذہن محترم اور ہمارے معزز پینل کے ممبران جو یہاں پہ تشریف فرمائے کہ امام کا زمانہ جو ہے وہ علمی ترقی کا زمانہ تھا، شکر۔ جس زمانے میں علمی ترقی اپنی منارہ عظمت کو پہنچی ہے، کیا بات۔ اور یہ امام عالی مقام کی اپنی ذاتی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ تھا۔ شکر۔ علم فقہ کو، علم نجوم کو، علم حدیث کو، تفسیر قرآن کو جس طرح سے میرے مولا نے ان کاموں کو ایک مشن کے طور پر کیا ہے شکر۔ وہ تاریخ میں ضرب المثل ہے۔ ہاں۔ امام کا زمانہ، بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک بھی لکھا ہے کہ علم نجوم کا آغاز 5ویں امام کے زمانے سے ہوا۔ سبحان اللہ۔ واہ۔ علم فضا، علم آب و ہوا کا آغاز امام پنجم کے زمانے سے ہوا ہے۔ اسی طرح سے امام نے بہت بڑا کام دین و شریعت کی خدمت کرتے ہوئے یہ کیا کہ امام نے اپنے جد کی احادیث کو جمع کرنا شروع کیا، سبحان۔ اور امام کے جو شاگرد تھے جس میں ایک بہت بڑا نام جناب جعفر ابن یزید الجوفی کا ہے، امام کی خدمت میں زانو تلمس طے کرنے کے بعد اس مقام تک پہنچے ہیں امام کے یہ شاگرد کہ جناب جعفر ابن یزید الجوفی انہوں نے 70,000 احادیث مدون کی، سبحان اللہ۔ 70,000 احادیث، اور ان 70,000 احادیث سے آگے چل کر امت مسلمہ نے اپنے اصولوں کو معین کیا ہے۔ کیا بات ہے۔ تو اس کام کا آغاز کہاں سے ہوا؟ 5ویں امام کی کوششوں سے ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر امام عالی مقام کے زمانے میں جناب ابان ابن تغلب کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، جنہوں نے فقہ کے حوالے سے بہت خدمات سر انجام دی، اور امام نے ان کو ایک تاکید فرمائی۔ امام نے، بلکہ میں یہ عرض کروں کہ امام نے ان کو ایک ضمانت دی کہ تم مدینے کی مسجد میں بیٹھ کر فقہ کی تعلیم لوگوں کو دو، تمہاری حفاظت کی ضمانت ہم دے رہے ہیں۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان۔ اور امام عالی مقام چونکہ جس خانوادے سے تھے وہ دنیا کے لیے علم و حکمت کا سرچشمہ ہے، امام عالی مقام نے فقہا کو انکریج کیا کہ آگے آئیں، وہ دربار سے نہ ڈریں، حکمرانوں سے نہ ڈریں، وہ اپنی دینی اور شرعی ذمہ داری کو محسوس کریں۔ امام نے ان کو انکریج کیا، they should come forward، آگے آئیں۔ اور امام کے زمانے میں ان فقہا کے لیے امام نے باقاعدہ مشاہرے کا آغاز کیا ہے تاکہ انہیں کوئی کسی بھی قسم کی مالی تنگی نہ رہے، مالی معاونت کا آغاز کیا۔ اور امام نے ایک پیغام دیا دنیا کو کہ اگر کوئی دین کے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی مالی مشکلات کو دور کرنا ان کا کام ہے کہ جس کے لیے وہ کام کر رہا ہے۔ کیا بات۔ یہ بہت بڑا پیغام، بہت بڑا پیغام۔ وہ دین و شریعت کو آسان کر کے تم تک پہنچا رہا ہے، تو زندگی کو اس کے لیے آسان کرنا تمہاری ذمہ داری۔ کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سبحان۔ جو فقہا امام کے کہنے پر اس طرف آتے تھے، امام ان کے لیے باقاعدہ مہینے میں وظیفے کا انتظام فرماتے تھے تاکہ کسی بھی قسم کی مالی مشکلات کا سامنا انہیں نہ کرنا پڑے۔ اسی طرح سے جناب زرارہ کا نام ہے، بہت بڑا نام ہے۔ اور پھر قبلہ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ جناب امام ابو حنیفہ، کتنا بڑا نام ہے۔ اور امام کے، اور پھر دیکھیں جناب ابو بصیر اسدی کوفی، کتنا بڑا نام ہے، جن کے لیے چھٹے امام نے یہ فرمایا کہ اگر ابو بصیر جیسے معاون و مددگار ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو آثار نبوت کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ اچھا، سلسلے گفتگو کو ہم جاری رکھتے ہیں لیکن یہاں بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ناظرین کرام، مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ایک بار پھر نذران عقیدت میں آپ کا خیر مقدم، گفتگو ہماری جاری ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے۔ اور بریک سے پہلے علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب بیان فرما رہے تھے امام علیہ السلام کے، خاص کر اپنے شاگردوں کا تذکرہ فرمایا، اس کو جی میں عرض کر رہا تھا کہ جناب ابو بصیر اسدی کوفی جیسا نام کہ جن کے لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر ابو بصیر جیسے معاون و مددگار ہمارے ساتھ نہ ہوتے تو آثار نبوت کو بچانا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا۔ یعنی امام کے معاون و مددگار اس مقام کو حاصل کر سکتے ہیں
کہ وہ امام کے مشن کی تکمیل میں امام کے معاون و مددگار ہو سکتے ہیں. اور پانچویں امام کے شاگردوں میں اکثریت ان حضرات کی ہے جو کہ چھٹے امام کے زمانے تک پہنچے ہیں، جیسے جناب ابو بصیر ہیں، جناب فضل بن یسار ہیں، جناب محمد بن مسلم ہیں. تو ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے ناموں کا، اور ان ناموں کا اور ان ہستیوں کا جنہوں نے امام عالی مقام سے فیض کو حاصل کیا، ان کے اتنے انمٹ نقوش ہیں تاریخ اسلام کے اوپر کہ اگر یہ اپنی محنتیں امام کی جو موٹیویشن تھی اس کے ساتھ اپنی محنتوں کا آغاز نہ کرتے، یہ کاوشوں کا سلسلہ جاری نہ کرتے، تو دین اس صورت میں ہمارے پاس موجود نہ ہوتا جس صورت میں دین آج ہمارے پاس. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہترین انداز میں جیسے آپ نے فرمایا کہ امام علیہ السلام نے جس طرح شاگردوں کے سلسلے کو جاری کیا، خود آپ کے بابا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ آپ نے سینکڑوں غلاموں کو خریدا اور اس کے بعد ان کو ٹرین کیا، دین کی ترویج و تبلیغ کے لیے ان کو تیار کیا، تربیت کی، پھر آپ اس کو معاشرے میں آزاد کر کے چھوڑ دیتے تاکہ دین اسلام کو پھیلا سکے. تو یہ سلسلہ جاری رہا. قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا. امام علیہ السلام چونکہ کربلا کے چشمدید گواہ بھی ہیں، آپ نے کربلا کے تمام مناظر کو بھی دیکھا، اور وہ جو کچھ ظلم امام حسین علیہ السلام پر ہوا وہ بھی آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. پیغام کربلا کو امام باقر علیہ السلام نے کس طرح دنیا کے سامنے پیش کیا؟ حضرت امام باقر علیہ السلام اشکبار رہتے تھے. منا اور عرفات میں جب حج پر آتے تھے تو حضرت سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کی تعظیم میں کربلا پر خطبے دیا کرتے تھے. عزاداری قائم کیا. کربلا کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے، سید الساجدین کی ہتھکڑیوں کو اگر دیکھا جائے، بابر رسن چوتھے امام کو اگر دیکھنے والی آنکھیں دیکھیں اور سیدہ زینب کبریٰ کو اگر دیکھیں، میں کہتا ہوں کربلا کی تاریخ کے اندر یہ تمام مراحل گزرے ہیں، مگر امام باقر علیہ السلام نے 3 سال کی عمر میں جو دیکھا ہے، اور آنکھوں کے اشک جب بہتے تھے تو کسی کہنے والے نے پوچھا کہ امام کب تک روتے رہیں گے؟ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. تو حضرت سید امام باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ یعقوب سے صرف ایک بیٹا بچھڑا تھا، وَبْيَدَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْعُذْنِ، مگر جو ہے آنکھوں کا نور چلا گیا تھا. اور انیس نے اسی بات کو کہا کہ کیا روئے تھے؟ یعقوب جو بچھڑا تھا پسرے، مر جاتی ہے بلبل جو جدا ہو سمر ایک، یا داغ عزیزوں کے 72 ہے جگر ایک، صدموں سے لہو تن میں نہیں، زرد ہے شبیر، ایک درد جگر کیا ہمت اندر ہے شبیر. یہ عالم تھا. تو حضرت امام باقر علیہ السلام نے سائل کے سوال کا جواب دیا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ میں کیوں روتا ہوں، کیوں اشکبار ہوں، کہ یعقوب سے تو ایک پسر بچڑا تھا تو ساری زندگی روتے رہے، میرے سامنے تو 18 بنی ہاشم کے لاشیں اٹھے. یہ غم، اور اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ فل یدعکو قلیلا ولیبکو کثیرا، غم دیر پا ہوتا ہے، خوشی معمولی ہوتی ہے. اور غم جتنا دل کو پسیجتا ہے، جتنا دل کو جو ہے وہ آبیاری کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضرت امام باقر علیہ السلام نے جو ہے کربلا کی تاریخ کو ہم تک پہنچایا، اور ایسے پہنچایا کہ اس کے اندر تمام تر جو ہے کربلا کے جتنے بھی واقعات گزرے ہیں اس کو سیدہ زینب کبریٰ سے حضرت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین کرام، یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں اپنے مہمانان گرامی حضرت علامہ محمد اصغر درز صاحب آپ کا، حضرت علامہ ڈاکٹر سید علی عباس زیدی صاحب آپ کا، اور مبارک علی نقوی صاحب آپ کا نہایت ممنون مشکور کہ آپ تشریف لائے اور امام علیہ السلام کی زندگی پر، ان کی سیرت پر گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر سید مظفر حسین رضوی کو اجازت دیجیے، اور جاتے جاتے میں گزارش کروں گا مبارک علی صاحب سے کہ بارگاہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کریں. علم و حکمت کا سمندر ہے
امام باقر علم و حکمت کا سمندر ہے، امام باقر صورت ساقی کوثر ہے، امام باقر وارث آیت تطہیر ہیں مولا میرے، وارث آیت تطہیر ہیں مولا میرے، بے بدل ہادی و رہبر ہیں امام باقر، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، پاک حسنین کا پاکیزہ لہو ہے ان میں، ان کے اوصاف کا جوہر ہے امام باقر، ان پہ ادراک کے کھل جائیں دریچے سارے، ان پہ ادراک کے کھل جائیں دریچے سارے، جن کے اذہان کے اندر ہے امام باقر، ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، ناز کرتے ہیں مقدر پہ وہ اپنے ساحل، جن علی والوں کے سرور ہیں امام باقر۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام نذرانہ عقیدت میں آپ کا خیر مقدم۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جنہیں باقر العلوم کہا جاتا ہے، ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، اور ہمارے ساتھ علماء کرام اس وقت موجود ہیں جس انداز میں، چونکہ یکم رجب المرجب میں آپ کی ولادت باسعادت ہے، تو وہ مہینہ بھی اتنا محترم ہے، پھر اس مہینے کے اندر، اس محترم مہینے کے اندر خود امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ قبلہ آپ کی خدمت میں سوال رکھنا چاہوں گا، امام علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے امام زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں، کیا انداز تھا، کیا خوشی کا موقع، اور کس انداز میں وہ خوشی منائیں؟ چونکہ تقریباً پروگراموں میں کوشش کرتے ہیں کہ اس کو بیان کریں، چونکہ اس وقت ہمارا معاشرہ جو خوشیاں جس انداز میں مناتا ہے وہ مغربی طرز ہے۔ ہم چاہیں گے کہ ناظرین کی خدمت میں یہ پیش کریں کہ خانوادہ اہل بیت میں خوشی کا جب موقع آتا تھا تو وہ کیا انداز ہوتا تھا خوشی منانے کا؟ خانوادہ رسالت میں پانچویں امام حضرت امام محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم، ولادت بعد سعادت اور ظہور جس انداز میں ہوا 57 ہجری، یہ وہ وقت ہے جب عالم اسلام بڑے کرب سے گزر رہا تھا۔ میں اسی تفصیلات میں جانے کا موقع نہیں، لیکن خانوادہ رسالت میں رسالت مآب کے تشریف لے جانے کے بعد
حضرت مولا کائنات کے اس گھر کے اندر یہ پھول جب کھلا ہے تو یہ پھول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے سائے میں کھلا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. چادر تطہیر کو لے کر آنے والا پھول ہے. کیا بات ہے. اور حضرت امام باقر علیہ السلام کی فضیلتوں کو اور ان کے محاسن اور ان کے اوصاف کو کوئی فرد واحد جو ہے ذرہ برابر جو ہے اس میں کمی نہیں کر سکتا. وہ اگر کچھ کہے گا بھی تو چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی. کیا بات ہے. یہ پھول جب کھلا ہے، اور پھول کھلا کس کے دامن میں ہے؟ واہ واہ واہ. سید الساجدین، سبحان اللہ سبحان اللہ. امام زین العابدین. تو کیا امام زین العابدین نے سجدے نہ کیے ہوں گے؟ کیا بات ہے. واہ واہ. کیا امام زین العابدین علیہ السلام علی ابن الحسین، جن کا کمال یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ جن کو میں فالو کرتا ہوں اہل سنت، وہ ارشاد فرماتے ہیں علی ابن الحسین افقہ الناس. سبحان اللہ سبحان اللہ. خالی فقیہ نہیں ہے، افقہ الناس. واہ. ان سے بڑا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا. کیا بات ہے. تو وہاں قرآن ہوگا، کیا بات ہے. تلاوت ہوگی، واہ. سجدہ ہوگا، ہاں. ریاضت ہوگی، سبحان اللہ سبحان اور اس پھول کے کھلنے پر قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کے گجرے برس رہے ہوں گے. کیا بات. مگر ہم اس دور میں جس میں گزر رہے ہیں، جب اپنے بچوں کی سالگرہ مناتے ہیں تو وہ خرافات، وہ مغربی طرز کے قمقمے یہ نہیں دیکھتے کہ زندگی بڑھ نہیں رہی، زندگی گھٹ رہی ہے. زندگی بڑھتی تو ان کے ذکر کے ساتھ ہے. کیا بات ہے. جو اس ذکر سے وابستہ ہو جائے وہ حیات ابدی لے لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی زندگی کا تتمہ تو ہوتا ہی نہیں. اس کی زندگی تو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جو ہے اجر کا باعث ہے. ماشاءاللہ. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مغربی طرز کے انداز میں جو ہے برتھ ڈے منائیں اور پیدائش پر جو ہے وہ لوگوں کو جمع کریں، اور لوگوں کو جمع کر کے دنیا کی ہر خرافات جو ہے اس کا ہم اپنے گھر میں اہتمام کریں. ہم اپنے بچوں کو کس ماحول میں، کس عالم میں، کس کیفیت میں پال رہے ہیں، یہ اہل بیت کے دروازے پہ نہیں تھا. اہل بیت کے دروازے میں تو گھٹی بھی پلائی جاتی تھی، جیسے کہ حضرت مولا کائنات آنکھ نہیں کھول رہے تھے. واہ 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 واہ. آنکھیں حضرت ابو طالب سمجھے کہ شاید بچہ نابینا ہے. فاطمہ بنت اسد سمجھی کہ شاید جو ہے بچے کی آنکھوں میں کوئی عیب ہے. مگر جب رسالت کی خوشبو پائی تو آنکھوں کو کھول کر جو ہے رسالت کے اس مرقع کو پڑھا، اس قرآن مجسم کو پڑھا، اور قرآن مجسم کو پڑھ کر جو ہے رسول اللہ کی زبان اقدس کو جو ہے آپ نے اپنے منہ میں رکھا. اسی لیے تو حضرت مولا کائنات کو رسالت مآب نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت بہترین انداز میں آپ نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے بالخصوص امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت اور اس خوشی کے موقع پر ایک مسلمان کو اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکاروں کو کس انداز میں خوشی منانا چاہیے، بہت بہترین انداز میں پیش کیا. قبلہ آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھنا چاہوں گا. امام علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے، جیسے قبلہ نے بھی فرمایا کہ وہ حالات ایسے تھے کہ واقع کربلا کے بعد، کیونکہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام خود چشمدید گواہ ہے کربلا کے، آپ بہت چھوٹے تھے، لیکن یہ کہ کربلا کے اس سارے منظر کو، واقعے کو شام اور کوفہ کے بازاروں میں یہ تمام چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. اور کوئی عام بچے تو نہیں تھے، وہ تو اہل بیت کے گھرانے کے بچے ہیں، امام ہیں وقت کے. تو اس وقت جو کیفیات سے گزرے
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی زندگی میں اس دین مبین کی ترویج و تبلیغ میں ان تمام تر رکاوٹوں کے باوجود کس طرح دین کو آگے پھیلایا؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں عرض کروں گا کہ امام عالی مقام کا زمانہ نسبتاً پچھلے ائمہ کے زمانے سے کچھ بہتر زمانہ تھا، لیکن ظاہر اس کے پیچھے کاوشیں ہیں امام سید الساجدین علیہ السلام کی، اور خود واقعہ کربلا کے بعد جو ایک ریولوشن سارٹ آف آیا ہے اور لوگوں کے اذہان جو ہیں وہ آہستہ آہستہ تبدیل ہونے شروع ہوئے ہیں، ان تمام بدلتے ہوئے حالات کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہے امام محمد باقر علیہ السلام. بے شک امام کی عظمتوں کا اندازہ آپ اس طرح سے لگائیے جیسے کہ قبلہ نے اشارہ فرمایا اس طرف کہ امام عالی مقام سلسلہ عصمت کے 7ویں فرد ہیں اور سلسلہ امامت کے 5ویں فرد ہیں. سبحان اللہ. سلسلہ امامت کی 5ویں کڑی اور سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی. کیا بات 5 اور 7 کو برابر رکھیے تو 57 بنتا ہے. کیا بات. جو امام کا سن ولادت سبحان اللہ. سبحان اور امام کی عمر مبارک بھی 57 برس ہے. کیا بات. جس طرح کہ سید الشہداء کی عمر مبارک 57 برس تھی، خود امام سید الساجدین کی عمر مبارک 57 برس رہی. تو امام نے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ 57 ہجری میں ولادت ہوتی ہے اور 61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوتا ہے. امام کی عمر مبارک 3 برس اور کچھ مہینے ہیں، لیکن امامت میں سلسلہ عصمت میں سن و سال کو نہیں دیکھا جاتا. کیا بات. جس طرح کہ شواہد النبوہ میں مولانا جامی نے روایت کیا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی عمر مبارک 7 برس کی تھی. روایت معروف روایت ہے، اور امام تیزی سے چلتے چلے جا رہے ہیں. کسی دیکھنے والے نے دیکھا اور میرے امام سے ایک سوال کیا کہ فرزند یہ جو آپ تیزی سے جا رہے ہیں تو آپ کس طرف سفر اختیار کیے ہوئے ہیں، آپ کا سفر کہاں کی طرف سفر ہے؟ تو امام نے خوبصورت جملہ فرمایا، 7 برس کا سن ہے. امامت میں سن و سال نہیں دیکھے جاتے. 7 برس کا سن ہے. اور جب سائل نے سوال کیا کہ آپ کس سفر پر ہیں تو امام نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ میرا سفر من اللہ سے الی اللہ تک کا سفر. کیا بات. کیا بات. یہ 7 برس کا میرا واہ واہ واہ. من اللہ سے الی اللہ کا سفر. کیا بات. اور من اللہ سے الی اللہ کے سفر کے درمیان جو بھی عرصہ ہے وہ قربتن الی اللہ کے لیے، کیا بات. رضا پروردگار کے لیے رہے. سبحان اللہ. تو امام ہرچند کے امام کم سن تھے، لیکن امام کے ذہن اقدس پر کربلا کے واقعات کی جو نقوش بیٹھے ہیں، امام کی باقی زندگی اس سے متاثر نظر آتی ہے. اور جس طرح سے امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے بابا امام سید الساجدین کو، امام زین العابدین کو، اور اب مشہور واقعہ ہے روایتوں میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں، علماء کرام سے ہم سنتے ہیں کہ کمسن ہیں میرے 5ویں امام اور کنویں میں گر جاتے ہیں. میرا 4تھا امام مصروف عبادت ہے، زین العابدین ہے. انت زین العابدین انت سید الساجدین، ہاتف غائبی صدا دے رہا ہے. گھر میں کوہرام برپا ہے، گھر میں ظاہر بچہ کنویں میں گر گیا، لیکن میرا 4تھا امام ہے مسلسل اپنی عبادت میں مصروف. اللہ اکبر. اور جب مختصر کروں گا، اور جب نماز ختم ہوتی ہے اور امام مسکرا کے آگے بڑھتے ہیں، کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، اور جب ڈول باہر نکلتا ہے تو میرا 5واں امام اس ڈول میں بیٹھا ہوا مسکرا رہا ہے. کیا بات. یعنی 4تھے امام کے عمل سے اور 5ویں امام کے مسکرانے نے ہمیں پیغام کیا دیا کہ میرے 4تھے امام کا پیغام یہ ہے کہ جو مجھے اولاد کی نعمت دینے والا ہے وہی اس نعمت کی حفاظت کرنے والا ہے. توکل. جس کی توکل اللہ، جس کی بارگاہ میں شان عبدیت کا مظاہرہ کر رہا ہوں، وہی انعام عبدیت دینے پہ قادر ہے. کیا بات. وہی شان بندگی کا لطف و کرم اور انعام دینے پہ قدرت رکھتا ہے. تو مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میرا بچہ کہاں ہے. میرا یقین، میرا توکل یہ ہے کہ میرا رب اس بچے کی حفاظت کرنے والا. سبحان اللہ. جب امام باہر تشریف لاتے ہیں کنویں سے، مسکرا رہے ہیں، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اگر عام بچہ ہوتا تو گھبراہٹ کے آثار کے ساتھ نکلتا، لیکن یہ مسکرانا بتلا رہا ہے کہ یہ گرنا
پیروں کے ڈگمگانے کی وجہ سے نہیں تھا، اہتمام قدرت تھا کہ چوتھے امام کا اطمینان قلب پتہ چلے اور پانچویں امام کا توکل علی اللہ یا خدا کی معرفت کا قرینہ سمجھ۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، امام کا بہت زبردست، بہت پھر اس زبردست۔ طرح سے جب امام کی حیات مبارکہ آگے بڑھتی ہے اور اپنے بابا کو دیکھا کہ واقعات کربلا کی ترویج کے ساتھ، تشہیر کے ساتھ میرے مولا نے کس طرح سے شان عبدیت کے مظاہرے کرتے ہوئے لوگوں کو بارگاہ قدوس کی طرف راغب کیا، عبادت کے طریقے سکھلائے ہیں، دعا مناجات کے سلیقے دنیا کو بتلائے ہیں، اور ان سب کے اندر کربلا کے واقعات کا رنگ موجود رہا۔ کیا بات ہے۔ امام نے گریہ فرمایا، اس لیے کہ دیکھیں ہیومن سائیکالوجی ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو غمگین دیکھتے ہیں، دل افسردہ دیکھتے ہیں تو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ شکر، امام نے ہیومن سائیکالوجی کے اس ویپن کو استعمال کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ واقعہ کربلا کو بیان کیا، اور جب دل ملول ہوتے تھے امام گریہ فرماتے تو لوگ متوجہ ہوتے تھے، اور جب لوگ متوجہ ہوتے تھے تو امام شان قدرت، شان احدیت کو بیان فرماتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، رب ذوالجلال کی قصیدوں کا کثیرہ۔ بہت خوبصورت۔ میں گزارش کروں گا اسی گفتگو کے درمیان، چونکہ بہت بہترین انداز میں گفتگو ہوئی ہے، تو جناب مبارک علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ان کی جد کا تذکرہ ہو، رب کائنات کا تذکرہ ہو، اسی سے ہم آغاز کریں۔ میں اس طرح سے ہوں یا رب تیری ثنا کے بغیر کہ جیسے رہ نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، کہ جیسے رہ نہیں سکتا کوئی ہوا کے بغیر، نہ مجھ سے حمد کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، نہ مجھ سے نعت کا ایک لفظ بھی رقم ہوتا، خدائے آل محمد تیری عطا کے بغیر، اور فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، فقیر شاہ نجف ہوں کوئی مذاق نہیں، ہمیشہ ملتا ہے مجھ کو میری صدا کے بغیر،